ناظرین، پنجاب میں گرمی کے اضافے کی وجہ سے پرائمری اسکولوں کی چھٹیاں 1 ستمبر تک بڑھا دی گئی ہیں، جبکہ ہائی اسکول اور کالجز کے طلباء اسی ماہ 18 اگست سے اسکول واپس جائیں گے۔ اسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف اساتذہ موجود ہیں، آئیے ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب، بات یہ ہے کہ گرمی تو پڑتی ہی رہتی ہے اور ہر سال پڑتی ہے، اور ایسے پڑتی ہے جیسے کوئی بچہ فیل ہو جائے تو اسے گھر سے جوتے پڑتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرمی کی وجہ سے چھٹیاں بڑھا دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ مجید صاحب، آپ کو عقل مندی کی بات لگے یا نہ لگے، مجھے تو بہت اچھا فیصلہ لگ رہا ہے۔ 1 ستمبر تک گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا اور بچے سکول آ جائیں گے۔ واہ 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 اشتیاق صاحب، زندگی میں پہلی دفعہ آپ کی کوئی بات مجھے اچھی لگی ہے۔ ویسے معاف کیجئے گا، اس بات سے آپ دونوں مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں اچھے لگیں گے۔ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا 1 ستمبر تک؟ بھائی گرمی کا زور ٹوٹے گا تو ڈینگی کا زور شروع ہو جائے گا، ڈینگی کا زور ٹوٹے گا سموک کا زور شروع ہو جائے گا، سموک کا زور ختم ہوگا تو آگے دھند اور سردی کا زور شروع ہو جائے گا۔ اس طرح تو پھر آپ لوگ سکولوں کو تالے لگوا دیں۔ کیا خوبصورت بات کری یار، آپ کو پڑھانے کا زیادہ شوق چڑھ گیا نا تو آپ بچوں کو گھر گھر جا کے پڑھا لیں، ہمارے لیے نا کوئی مشکل کھڑی کریں۔ اللہ اللہ کر کے چھٹیاں آگے آئی ہیں، چھٹیاں بڑی ہیں، کوئی کام کر سکتا بندہ۔ میری علی صاحب الماری ٹھیک ہونے والی تھی، میں وہ چھٹیوں میں الماری اپنے گھر کی ٹھیک کراؤں گا۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، الماری ٹھیک ہو بھی گئی تو آپ کے پاس الماری میں رکھنے کے لیے ہے کیا؟ بھائی میں الماری میں گھس کے آپ کی بھابھی کو کہتا ہوں مجھے ڈھونڈ لو۔ یہ آپ کو الماری میں چھپ کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویسے ہی کہہ دیا کریں۔ بھائی آپ چھٹیوں کے مزے لینے چاہ رہے ہیں، آپ کا کام جو ہے وہ تو ایک بڑا نیک کام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جذبہ حب الوطنی ذہن میں رکھ کے، دل میں رکھ کے تو آپ بچوں کو پڑھائیں۔ آپ لوگ بچوں کو محنت کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھائیں گے ہی نہیں تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پہلے مجھے آپ مجید صاحب یہ بتائیں کہ انہی 15 دنوں میں ملک نے ترقی کرنی ہے؟ 78 سال ہو گئے ہیں، پہلے آپ کو ترقی کیوں نہیں یاد آئی؟ اسی لیے میں بڑی کلاس کو پڑھانے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ بڑی کلاس کے سیاپے بھی بڑے ہوتے ہیں، بچے ہی اتنے بڑے بڑے آ جاتے ہیں، ٹیچر ان کو سمجھاتے ہوئے اندر سے خود ڈر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال مظفر صاحب، آپ کو تو ڈرنا ہی چاہیے، چونکہ ماشاءاللہ جس قدر صحت مند ہیں آپ، بڑی کلاس کے کسی بڑے بچے نے سیٹی بھی زور سے ماری تو آپ نے اڑ کے دیوار کے ساتھ لگ جانا۔ ویسے بھی مظفر صاحب کے ساتھ بچے اس لیے فری ہو گئے ہوئے ہیں کہ 2-3 مرتبہ تو سٹوڈنٹس نے ان کو چیل کے پنجوں میں سے چھڑایا ہے۔ اچھا، ویسے علی صاحب، حکومت کو مشورہ دینا چاہیے کہ 1 ستمبر کی بجائے 15 ستمبر کو سکول کھولے جائیں۔ وہ کیوں؟ اور جی پھادوں گزر جائے تو اچھا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، پھادوں پدنگ گوریوں کالا تے کالیوں بدرنگ۔ چلو تو جناب، پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ بدرنگ تو آخری سٹیج ہوتی ہے، وہاں تک تو آپ پہنچ ہی گئے ہوئے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ کو یہاں تعلیم پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے، رنگ پہ نہیں۔ اصل میں تعلیم کے حوالے سے حکومتی فیصلے ابہام کا شکار رہے۔ صرف چھٹیوں کی حد تک نہیں، پاکستان تعلیم پر اخراجات کا ہدف پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مجموعی اخراجات 2.84 کھرب روپے، جو ہدف سے 27 ارب کم ہیں۔ یعنی 27 ارب روپے پڑے پڑے ضائع ہو گئے ہیں۔ حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ چلیں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہدف پورا کرنے کے لیے یہ رقم اساتذہ میں ہی بانٹ دیں۔ ویسے ہم اپنی کوئی سہولت مانگتے ہیں تو حکومت ایسے ہمیں جیبیں جھاڑ کے دکھا دیتی ہے
जैसे ताजी ताजी किसी जेब कतरे से मिलके आई हो। वाह वाह वाह, फाइनल बात करते हैं आप। जी बात ये है कि इतनी ज्यादा रकम जाया कर दी, इतनी बड़ी रकम। आप देखें वैसे तो हुकूमत जो है वो जो किराए की इमारतों के अंदर स्कूल हैं उनको ये कह के बंद कर रही है जी कि इतना खर्चा हम नहीं कर सकते, हम इन बिल्डिंगों का किराया नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ 27 अरब रुपया जो है वो पड़ा पड़ा जाया हो गया। ओए होए 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 होए। आपके लिए ही कह रहा हूँ को आपको मिल जाते पैसे तो आप कोई अपनी ब्यूटी पे लगा लेते। ओए होए होए होए। यानी आपका ख्याल है कि मेरी ब्यूटी 27 अरब में ठीक होगी? इतनी सी क्रीम लगाता हूं मैं सुबह, इतनी सी। लोग तो सुबह दोपहर शाम लगाते हैं, मैं इतनी सी लगाता हूं सुबह, वो भी नहीं आपसे बर्दाश्त होती। ओ शम्मद साहब आप तो खामखा गुस्सा कर गए हैं। मैं तो जो ये किराए की इमारतों वाले स्कूल बंद करने को चले हुए हैं मैं तो उसका रोना रो रहा हूँ। इसके पीछे तो खैर कारकर्दगी और मयार पर उठने वाला मामला और सवालात भी मौजूद हैं। ओ जनाब ये हर मामला इनको सिर्फ स्कूलों में ही नजर आता है, बाकी महकमों की तो मौजें लगी हुई हैं, उनको तो कोई नहीं पूछता। आप इतनी एहतियात से क्यों बोलते हैं? कोई गर्म बोटी से मुंह जल गया आपका? अली मुमताज भाई, हुकूमत तो चाहती है हमें बिल्डिंग का 1 रुपया भी किराया ना देना पड़े। तो क्या हम दुकानों के बाहर मुख्तलिफ क्लासों के स्टॉल लगा लें? देखिए वो तो कोई भी स्कूल बगैर इंक्वायरी के और रिपोर्ट के बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि पंजाब में तो वज़ीर आला पंजाब ने तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए KPI सिस्टम लाने का फैसला किया है। ओ जी सिस्टम चाहे KPI ले आए या JPI इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जब तक असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनके बोनस नहीं बढ़ाएंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, ये सारे सिस्टम हैं जो ये रद्दी की टोकरी में कड़धम हो जाएंगे। ये जरा फिर से दोबारा करें जरा, रद्दी की टोकरी में क्या किया आपने? ओ यार फेंका रद्दी की टोकरी में कड़धम। और भाई सहूलियात खुद ही मिलती हैं जब मेहनत नजर आने लगती है। अब पेशावर में मैट्रिक के इम्तिहानात में तीनों पोजीशंस एक ही स्कूल की 3 तालिबात ने हासिल की हैं। तो ऐसी कौन सी बात है, हमारे स्कूल में भी एक ही क्लास के 6 बच्चे इकट्ठे फेल हुए। अच्छा, हमने हमेशा यकजहती का दर्स दिया। बात ये है अली साहब, पोजीशनें भी आने लग जाती हैं अगर टीचर्स